بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا واقعہ قرآن مجید کی سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور قوم سمود کی طرف ہم قوم صالح کو بھیجا۔ صالح نے فرمایا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ بے شک تمہارے رب کی طرف سے روشن نشانیاں آ گئی۔ تمہارے لیے نشانی کے طور پر اللہ کی یہ اونٹنی ہے، تو تم اسے چھوڑ رکھو تاکہ اللہ کی زمین میں سے کھائے، اور اسے برائی کے ساتھ ہاتھ نہ لگاؤ، ورنہ تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ اور یاد کرو جب اس نے تمہیں قوم عاد کے بعد جانشین بنایا، اور اس نے تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا۔ تم نرم زمین میں محلات بناتے تھے اور پہاڑوں کو تراش کر مکانات بناتے تھے، تو اللہ کی نعمتیں یاد کرو اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ اس کی قوم کے متکبر سردار کمزور مسلمانوں سے کہنے لگے، کیا تم جانتے ہو صالح اپنے رب کا رسول ہے؟ انہوں نے کہا، بے شک ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں جس کے ساتھ انہیں بھیجا گیا ہے۔ متکبر بولے، بے شک ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں جس پر تم ایمان لائے ہو۔ بس کافروں نے اونٹ کی ٹانگوں کی رگوں کو کاٹ دیا اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، اور کہنے لگے، اے صالح، اگر تم رسول ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں وعیدیں سناتے رہتے ہو۔ تو انہیں زلزلے نے پکڑ لیا، تو صبح کو اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ تو صالح نے ان سے منہ پھیر لیا اور فرمایا، اے میری قوم، بے شک میں نے تمہارے رب کا پیغام پہنچا دیا ہے، اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی، لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ اونٹنی کا واقعہ تفصیل سے۔ سمود بھی عرب کا ہی قبیلہ تھا۔ یہ لوگ سمود بن رام بن سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور حجاز و شام کے درمیان سرزمین حجر میں رہتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کے والد کا نام عبید بن آصف بن ماسہ بن عبید بن حازہ بن سمود ہے۔ قوم سمود قوم عاد کے بعد ہوئی ہے، اور حضرت صالح علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام کے بعد کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو ان کی قوم سمود کی طرف بھیجا، تو انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، تم اللہ تعالیٰ کو ایک مانو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور صرف اسی کی ہی عبادت کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اس کے لائق ہی نہیں کہ وہ عبادت کا مستحق ہو۔ اللہ تعالیٰ ہی تمہارا معبود ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو نعمتیں یاد دلا کر بھی سمجھایا کہ اے قوم سمود، تم اس وقت کو یاد کرو جب اللہ عز و جل نے تمہیں قوم عاد کے بعد ان کا جانشین بنایا۔ قوم عاد کو ان کے گناہوں کے سبب ہلاک کر کے تمہیں ان کی جگہ بسایا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین میں رہنے کو جگہ عطا کی، اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم گرمی کے موسم میں آرام کرنے کے لیے ہموار زمین میں محلات بناتے ہو، اور سردی کے موسم میں سردی سے بچنے کے لیے پہاڑوں کو تراش کر مکانات بناتے ہو۔ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں کفر اور گناہوں سے بچو، کہ گناہ، سرکشی اور کفر کی وجہ سے زمین میں فساد پھیلتا ہے، اور رب قہار عز و جل عذاب آتے ہیں۔ قوم سمود کے سردار جندہ بن عمرو نے حضرت صالح علیہ السلام سے عرض کی، اگر آپ سچے نبی ہیں تو پہاڑ کے اس پتھر سے فلاں فلاں صفات کی اونٹنی ظاہر کریں، اگر ہم نے یہ معجزہ دیکھ لیا تو آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ایمان کا وعدہ لے کر رب کے حضور دعا کی۔ سب کے سامنے وہ پتھر پھٹا، اور اسی شکل و صورت کی پوری جوان اونٹنی نمودار ہوئی، اور پیدا ہوتے ہی اپنے برابر بچہ جنا۔ یہ معجزہ دیکھ کر جندہ تو اپنے خاص لوگوں کے ساتھ ایمان لے آیا، جبکہ باقی لوگ وعدے سے پھر گئے اور کفر پر قائم رہے۔ اور حضرت صالح علیہ السلام کے قوم کے متکبر سردار کمزور مسلمانوں سے کہنے لگے، کیا تم یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ حضرت صالح علیہ السلام اپنے رب کے رسول ہیں؟ انہوں نے کہا، بے شک ہمارا یہی عقیدہ ہے، ہم انہیں اور ان کی تعلیمات کو حق سمجھتے ہیں۔ سرداران نے کہا، جس پر تم ایمان رکھتے ہو ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس معجزے والی اونٹنی کے بارے میں فرمایا تھا کہ تم اس اونٹنی کو تنگ نہ کرنا اور اس کے حال پر چھوڑ دو، تاکہ اللہ عز و جل کی زمین میں کھائے، اور اسے برائی کی نیت سے ہاتھ نہ لگانا، نہ مارنا، نہ ہنکانا اور نہ قتل کرنا۔ اگر تم ایسا کیا تو نتیجہ یہ ہوگا کہ تمہیں دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ قوم سمود میں ایک صدوق نامی عورت تھی
جو بڑی حسین و جمیل اور مالدار تھی۔ اس کی لڑکیاں بھی بہت خوبصورت تھیں۔ چونکہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی سے اس کے جانوروں کو دشواری ہوتی تھی، اس لیے اس نے مصدع ابن دہر اور کیدار کو بلا کر کہا کہ اگر تو اونٹنی کو ذبح کر دے تو میری جس لڑکی سے چاہے نکاح کر لینا۔ یہ دونوں اونٹنی کی تلاش میں نکلے اور ایک جگہ پا کر دونوں نے اسے ذبح کر دیا، مگر کیدار نے ذبح کیا اور مصدع نے ذبح میں مدد کی۔ حضرت صالح علیہ السلام سے سرکشی کرتے ہوئے کہنے لگے، اے صالح، اگر تم رسول ہو تو ہم پر عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں وعیدیں سناتے رہتے ہو۔ انہوں نے بدھ کے دن اونٹنی کی کوچیں کاٹی تھیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا، تم 3 دن بعد ہلاک ہو جاؤ گے۔ پہلے دن تمہارے چہرے زرد، دوسرے دن سرخ، تیسرے دن سیاہ ہو جائیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ وہ لوگ اتوار کے دن دوپہر کے قریب اولن ہولناک آواز میں گرفتار ہوئے جس سے ان کے جگر پھٹ گئے اور ہلاک ہو گئے۔ پھر سخت زلزلہ قائم ہو گیا۔ ان کی ہلاکت سے پہلے اولن حضرت صالح مومنوں کے ساتھ اس بستی سے نکل کر جنگل میں چلے گئے۔ پھر ان کی ہلاکت کے بعد وہاں سے مکہ معظمہ روانہ ہوئے۔ روانگی کے وقت ان کی لاشوں پر گزرے تو ان کی لاشوں سے خطاب کر کے بولے، اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب عز و جل کا پیغام دیا ہے اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی ہے، لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ اس اونٹنی کی پیدائش سے حضرت صالح علیہ السلام کے کئی معجزات کا ظہور ہوا۔ ایک یہ کہ اونٹنی نہ کسی پیٹھ میں رہی، نہ کسی پیٹ میں، نہ کسی نر سے پیدا ہوئی، نہ مادہ سے، نہ حمل میں رہی۔ دوسرا یہ کہ ایک دن وہ پانی پیتی اور دوسرے دن پورا قبیلہ سمود پانی پیتا۔ یہ بھی معجزہ ہے کہ ایک اونٹنی ایک قبیلے کے برابر پانی پی جائے۔ تیسرا یہ کہ اس کے پانی پینے کے دن دودھ دوہا جاتا تھا اور وہ اتنا ہوتا تھا کہ تمام قبیلہ کو کافی ہو اور پانی کے قائم مقام ہو جائے۔ اور چوتھا یہ کہ تمام وحش و حیوانات اس کے باری کے روز پانی پینے سے باز رہتے تھے۔ اتنے معجزات حضرت صالح علیہ السلام کی صدقے نبوت کی زبردست دلیلیں تھیں۔ اس طرح کی مزید اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل کو سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔